پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام در تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، وہ تمام تر نفوس پر ایسا محیط ہے کہ تمام تر نفس اپنے اندر خدا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات تمام تر آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ایک جگہ رخ نہیں کرتا کہ جب ایک جگہ رخ کیا جاتا ہے تو ایک ہی جگہ کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ شمع کی مانند ہے، وہ نور کی مانند ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک جیسی بڑی نعمت کو عطا کر دیا۔ قرآن پاک جسے شاید ہم نے بہت نعوذ باللہ ناقص چیز سمجھ لیا ہے، جبھی بالائے طاق رکھ دیا ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن اتنی اہم ضروری چیز ہے، ایسی اہم سفینہ حیات ہے، سفینۃ النجات ہے کہ جب ما بعد خاتم الانبیاء، ما بعد رحلت خاتم الانبیاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے تو امام متقیان مولا علی نے قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا، قرآن سے دل لگا لیا، قرآن ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، وجہ اس کے وہ خود ناطق قرآن ہے، ان کا چلنا، ان کا بولنا قرآن ہے، لیکن وہ تمام تر مومنین کی ہدایت کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تھے۔ جب مولا علی امام متقیان پہلی مرتبہ قبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے تو امام متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ساتھ قرآن لے کے گئے۔ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کتنا اہم ہے، قرآن کتنا ضروری ہے کہ جب پہلی مرتبہ امام متقیان امام علی علیہ السلام رسالت مآب کی قبر پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ قرآن کو لے کر جاتے ہیں۔ اور دیکھیے خود جناب فاطمۃ الزہرا کے ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ترین ہیں، 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک تو اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، دوسرا خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنا۔ آپ جانتی ہیں صدیقہ ہیں، سخی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، سخاوت کریمیت کے درجے پر، کریمہ اہل بیت ہیں، کریمہ ہیں، حسن کریم حسین جیسے بیٹے کی ماں ہیں، والدہ ہیں جناب سیدہ، تو آپ خدا کی راہ میں انفاق کرنا پسند کرتی تھی، فقیروں مسکینوں غریبوں کو دینا پسند کرتی تھی۔ اور تیسری چیز جو جناب فاطمہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کہ جس کی تلاوت جناب سیدہ ہر وقت کیا کرتی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اہم ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے، یعنی بی کو محبوب ترین چیزوں میں سے یہ بات محبوب ہے کہ وہ اپنے بابا کا دیدار کریں، دوسرا یہ کہ وہ خدا کی راہ میں انفاق کریں، اور تیسری محبوب ترین چیز کیا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کریں، کیونکہ تلاوت قرآن دلوں کو شفا بخشنے والا ہے، دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تلاوت قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان من، تلاوت قرآن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان من، ہمارے نفس کو پاک کرنے والی ہے۔ تلاوت قرآن اس قدر ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سر سید الشہداء نوک نیزہ پر بلند ہے اور تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس حال میں بھی قرآن پاک کا قاری ہوں، تلاوت کرنے والا ہوں۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ
فقط میرا تن سر سے جدا کرنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ اس نے شریعت محمدی کو ختم کر لیا تو وہ یہ نہ سوچے حسین کا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر قرآن سے حسین جدا نہیں ہو سکتے. حسین جسم سے جدا کیے جا سکتے ہیں مگر حسین کا تلاوت قرآن پاک ادا کرنا قرآن کی آیتوں کو پڑھنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک تو تلاوت قرآن کتنی اہم ہے, دوسری بات کہ حسین جسم سے جدا ہو سکتے ہیں مگر تلاوت قرآن پاک سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. تو جب حسین قرآن کے اتنا نزدیک ہیں تو ہم شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ہم شیعان علی ابن ابی طالب, اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے والے, ہم خود کو آزادار حسین کہنے والے, ہم خود کو ماتمی کہنے والے کس طرح قرآن سے دور رہ سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن کی تلاوت سے شرفیاب ہو جائیے اور خود کو اس عظیم عبادت میں شریک کیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے مل کر, تاکہ چونکہ آپ جانتے ہیں سورہ انا انزلناہ بہت اہم ترین صورتوں میں سے ہے جن کی تلاوت قرآن پاک کے ان سوروں میں سے ہے جن کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے. آپ اکثر معصومین کے اقوال سن چکے ہیں, نقل کیے جاتے ہیں کہ دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور ایک رکعت میں سورہ قل پڑھی جائے تو مستحب ہے, بہت بہتر ہے. تو سورہ قل جسے سورہ خدا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں پروردگار کا تعارف ہے, پروردگار کے بارے میں بیان کیا ہے. تو سورہ قل کو سورہ اللہ کہتے ہیں, سورہ خدا کہتے ہیں. سورہ یہ ایسی سورہ ہے جو ہمیں اللہ کا تعارف کرواتی ہے. اور سورہ قدر کو سورہ امامت کہتے ہیں. اور ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر سے مراد, لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی زہرا ہیں. تو اسے سورہ قدر کو سورہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ام الائمہ ہے جناب فاطمہ تو زہرا, تو اور سورہ قدر سورہ امامت ہے تو سورہ قدر کو سورہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جیسے سورہ قدر کی حقیقت, سورہ قدر کا درک, سورہ قدر کا ادراک ناممکن ہے, اسی طرح جناب فاطمہ تو زہرا کی حقیقی معرفت اور مکمل معرفت ناممکن ہے. گو یہ کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ ایک ایسا عظیم سورہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل عبادتوں سے خالی ہو, آپ عبادتیں نہ کر پا رہے ہوں اور چاہتی ہوں کہ عبادت کرنا, تو ہوتا ہی ہے کہ ہمارا, میں پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکی ہوں کہ گناہوں کے انبار سے ہمارا دل, ہمارا جسم بہت بھاری ہونے لگتا ہے, دل نہیں کرتا عبادت کرنے کا. تو اپنے دل کو پہلے استغفار سے پاک کریں, دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھیں, اور اس کے بعد اگر 70 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے تو سورہ قدر دل کو روشنی بخشتی ہے, معرفت میں اضافہ کرتی ہے, استغفار سے دل صاف ہوتا ہے, اور سورہ قدر آپ کو خدا تعالیٰ کے نیک رستے کی طرف گامزن کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی سورہ قدر کے بہت سارے فوائد ہیں. سورہ قدر پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے. سورہ قدر ان سورہ میں سے ہے کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جسے لیلۃ القدر کی معرفت ہو گئی اسے جناب فاطمہ کی معرفت ہو گئی, اور جسے جناب فاطمہ کی معرفت ہو گئی اسے لیلۃ القدر کی معرفت ہو گئی. یہ لیلۃ القدر سے منسلک ایسا سورہ ہے, لیلۃ القدر وہ رات جس میں تمام تر قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تمام تر قرآن کی جو ایج ہے نازل ہونے کی وہ ہے تو 23 برس کم و بیش, مگر سورہ قدر
یہ واضح کرتی ہے، بتاتی ہے، اور حدیث آئمہ سے ہمیں یہ صاف ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کے روز قرآن ایک ساتھ پیغمبر اسلام کے دل پر اترا. اور اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعۃ یعنی ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو قلب پیامبر پہ قرآن کا نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فاطمہ کے قلب پہ نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن اگر قلب پیامبر پہ نازل ہوا ہے تو قلب پیامبر فاطمہ الزہرا ہیں، جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا ہیں. چلیں آئیے آغاز کرتے ہیں اس اہم سورے کا، کیونکہ اس کی تلاوت بہت ضروری ہے دلوں کے میل کو صاف کرنے کے لیے. تو کوشش یہ کریں گے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے. وہ ہم میں سے وہ لوگ جو اکثر اس سورے میں بہت ایک اہم کامن غلطی ہے جو کرتے ہیں، میں بھی جب آغاز کیا تھا نماز پڑھا کرتی تو اسے غلطی کیا کرتی تھی اس بات کی، اور اکثر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ 100 میں سے اگر میں بتاؤں تو 60% لوگ اس حرف کو اس حرکت کو غلط پڑھتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب آپ دیکھیں، آپ کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہوگا وہ لوگ جو کچھ غلطی کرتے ہیں، اور وہ عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے اور ہمیں سے بہت سے لوگ اسے لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، جبکہ پہلے لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر ہے. پہلے سب سے پہلے جیسے کہ میں اپنی پریویس کلاسز میں بتا چکی ہوں کہ ان یعنی نون کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نون مشدد کو تھوڑا سا غنہ دیں گے 2 سیکنڈ تک کا. ان پہ غنہ کر کے پھر کھینچنا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، انزلنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ حروف حلقی اور یرملون کے علاوہ اگر کوئی حرف آتا ہے نون ساکنہ کے بعد تو ہم اسے نون کو چھپا دیتے ہیں. انزلنا نہیں، انزلنا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قد دال قطب جد میں سے ہے، یعنی جب یہ قطب جد آتا ہے جزم کے ساتھ قاف تا با جیم دال تو ہم اسے قلقلہ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ قد ایسا لگ رہا ہے میں زبر لگا رہی ہوں. قدر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ. اب یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا. کیوں؟ دال قطب جد میں سے ہے. جب بھی قطب جد آتا ہے اور اس پر جزم ہوتا ہے، سکون کی علامت ہوتی ہے، تو ہم وہاں پر اسے قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ یعنی کچھ دیر کے لیے اس حرف کو حرکت، جنبش دینا، ایسا لگے حلق میں جنبش دینا کہ ایسا لگے ہم حرکت دے رہے ہیں. وَمَا چونکہ اتنی اہم سورہ ہے تو اچھا ہے کہ اس کی تلاوت جتنی بہتر کر سکیں اور غلطیوں کے سے محفوظ کر کے، غلطیوں سے بچ کر جتنی اس کی تلاوت کر سکے اتنا اچھا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اب غلطی کیا تھی وہاں پہ؟ لیلۃ القدر کی تھی کہ ہم پہلی آیت میں لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، جبکہ پہلی آیت میں بالکل ہرگز لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب یہاں جو سیکنڈ آیا ہے اس میں ہوگا لیلۃ القدر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَمَا کو کھینچا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اب یہاں پہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ نہیں ہے. اور قد دوبارہ سے قطب جد ہے، دال جزم کے ساتھ آیا ہے تو ہم اسے تھوڑی سی حرکت دیں گے. قدر.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، لیلۃ القدر، قد قد یہاں پہ بھی دال قد و جد میں سے ہے. اب یہاں دیکھیں اگر آپ کو قد و جد کی پریکٹس کرنی ہو تو سورہ قدر اور سورہ لہب، کیونکہ اس میں لہب با میں قد و جد آ رہا ہے تو ان کے لیے بیسٹ پریکٹس ہے یہ دونوں سورج. تو آپ کو کیا کرنا ہے، دال کیونکہ قد و جد میں سے ہے، ساکن کے ساتھ ہے تو اس پہ قلقلہ کرنا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل الملائکۃ، اب اس میں بھی ہمیں ملائکہ ہم بہت جلدی پڑھ دیتے ہیں تو ملائکہ کو اتنی تیز سے نہیں لے کے جانا ہے. ملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کیونکہ میم مشدد کے ساتھ ہے. جب بھی میم مشدد کے ساتھ آئے گا تو میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. من، اب آپ یہاں دیکھیں جو ہماری لاسٹ لیسن میں ہم بہت زیادہ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کیا ہے، من. ابھی اوپر بھی میں نے پہ ڈسکس کیا تھا. من کو من کیوں کرنا ہے، کیونکہ نون ہے ساکن اور اس کے بعد حروف حلقی اور یرملون کے علاوہ کوئی حرف ہے تو ہم من کل امر. ایک اور بار اس کی تلاوت کرتی ہوں، انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کر رہے ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی وجہ سے آپ پرفیکٹ ہو سکیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اب یہاں پہ سلام چھپانا نہیں ہے، اسے واضح کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہاں پہ بھی دیکھیں سارے تقریباً قد و جد آ گئے، صرف با نہیں ہے، باقی اس میں آپ دیکھیں اور قاف نہیں ہے، باقی دال میم اور جیم تینوں قد و جد آ گئے. اب آپ یہ دیکھیں سلام ہی حتی، ہیا نارمل، حتی ہا. سلام ہی حتی مطلع، مطلع تو قد و جد، قا تا قاف تا با جیم دال، 5 حروف میں سے تو آ رہا ہے. جب تو آتا ہے آپ کے سامنے تو ہم اسے قلقلہ کرتے ہیں. کیسے؟ سلام ہی حتی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع الفجر. فجر جیم قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم بھی قد و جد میں سے ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر 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 فجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ واضح ہو گئی ہوگی. میں ایک بار پھر اس کی ردم میں تلاوت کرتی ہوں تاکہ آپ اگر کوئی چیز رہنے سے محروم رہ گئے ہیں سمجھنے سے تو اسے سمجھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قدر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ آپ کو بات بہت آسان حد تک واضح ہو گئی ہوگی. ایک بہت چھوٹا سا سورہ ہے. اکثر ہم نے قرآن کے سورہ کو نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں. سورہ عصر. اکثر اس سورہ کی تلاوت میں ہم کچھ غلطیاں ہیں جو کر بیٹھتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے بھی تھوڑا سا سرسری طور پہ کر سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان یہاں پہ میں نے خود بجد یہاں پر میں نے اخفا کیا ہے. انسان لفی خسر. اچھا اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تو اب یہاں پر سورہ عصر کی 2 آیتیں ہم نے مکمل کر لی ہیں. انشاءاللہ آگے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اسے کور کروں گی. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اگر عاشق حسین ہیں، عشق حسین دل میں رکھتے ہیں، تو چونکہ حسین قرآن سے جدا نہیں تھے تو ہم خدا سے عہد کرتے ہیں کہ خدا تعالی ہم عاشق حسین ہیں، ہم خود کو قرآن سے جدا نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں.